बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने अच्छे खासे मार्जिन्स बनाए होंगे अगर आप डर से घबराते नहीं हैं तो, क्योंकि हर डर के आगे जीत होती है। और बार बार ये बातें मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि जब खौफ का माहौल बना हुआ होता है उस टाइम की ख़रीदारी सबसे अच्छी होती है। तो कुछ दिन पहले तो माजरत, वीडियो 5-6 दिनों के बाद लग रही है, उसमें बहुत सारे मसाइल थे। ईद के फ़ौरन बाद आपको पता है कि थोड़ी शादियों का भी सीज़न होता है, तो शॉप पे काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होने की वजह से वीडियोस मैं नहीं बना सका। कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना वीडियो बनाई जाए, और मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो सारा दिन सुबह शाम पैसों के चक्कर में 3-4 दफ़ा फजूल वीडियोस बनाता रहूँ। एक बाइंग का सिग्नल पिछली 2 वीडियोस में दिया था कि करेक्शन जितनी आ रही है साथ साथ बाइंग करते जाएं। तो ईद के तीसरे दिन सोने का रेट 4,57,000 भी आया था, लेकिन कुछ इलाकों में ट्रेड हो रहा था। चौथे दिन से बाकायदा वर्किंग डे स्टार्ट हुआ था, वो भी 50% पाकिस्तान के अंदर। तब लोगों ने 4.65-70 के दरमियान ख़रीदारियाँ की हैं, और जिन्होंने उस डेट पे ख़रीदारी की, क्योंकि तब मैंने 4100 पे जब सोना आया तो मैंने बाइंग के सिग्नल दिए थे कि बाइंग के अच्छे मौके हैं। पिछली वीडियोस के अंदर भी कहा कि भाई बाय करते जाएं साथ साथ। तो जिन्होंने 4.70 पे बाइंग की है, अभी 4,98,000 पटूर का रेट है। कल की डेट में लोगों ने 5,02,000 पे भी बेचा है, बड़े शॉर्ट टर्म में उन्हें प्रॉफिट मिल गया। अगर चांदी की बात करें तो $61 पे आई थी। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इसका रेट कुछ टाइम के लिए चला था 8600 पर तोला, वो भी कुछ टाइम के लिए था, ईद के चौथे दिन। तो कुछ लोगों ने इस मौके को गनीमत जाना, वहाँ पर डर को एक काबू में लाते हुए कि भाई ये और ना गिर जाए, क्योंकि लोग पैनिक इतना फैलाते हैं ना मार्केट के अंदर। रशिया सेलिंग कर रहा है सोना, फलां कंट्री सेलिंग कर रही है, ये न्यूज़ आ गया, अब $3,000 पे आ जाएगा। गले फाड़ फाड़ कर कह रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं। $4,100 पे मार्केट आई है, तो हमारा फिजिकल के साथ क्या फ़र्क पड़ा है? कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। चंद दिनों के अंदर, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर फिर मार्केट उसी रेंज पे आ गई। $5,000 पे 5,06,000, 7,000, 8,000, 10,000 रेट था तोले का। तो अभी $4,700 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है। तो रेट अभी भी 5 लाख 2, 3,000, 4,000 तक रेट मौजूद है। तो फिजिकल में कमी थोड़े से टाइम के लिए हुई, तो बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं। तो 4100 पे जब मार्केट थी, लोग मैसेजेस कर रहे थे कि बातें हम सुन रहे हैं कि 3500 पे आने वाली है। मैंने कहा मौका मिस ना करें, अभी बाइंग करें। फिर एक पैनिक फैलाया गया कि रशिया धड़ाधड़ सोना बेच रहा है। रशिया ने बेचा है, लेकिन किन मकासद के लिए बेचते हैं वो आगे नहीं बताते, बस उसने इतना बेच दिया। जनवरी में 2 लाख ओंसेज, आई थिंक, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता रहा, एक आइडिया दे रहा हूँ। और फेब में भी इसी तरह 2-3 लाख ओंसेज उन्होंने सोना बेचा है। लेकिन एक अकेला रशिया पूरी मार्केट को क्रैश नहीं कर सकता। जब सेलिंग सारे करना शुरू कर दे ना, चाइना सेलिंग करना शुरू कर दे, रशिया, जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, पोलैंड हो गया, सारे इकट्ठे बेचना शुरू कर दें, फिर तो ये 3,000 पे भी आ सकता है। लेकिन उनके सेंट्रल बैंक्स धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी जंग के जो हालात बने, जंग में सोने ने जितनी मूवमेंट देनी थी वो दे दी। अगर पिछली वीडियोस आप उठा कर देखें तो वो सारा मैंने बताया था कि भाई जंग में इस लेवल तक जाएगा, 6,000 तक जा सकता है। ये भी प्रेडिक्शंस दी हुई थी कि जंग अगर लंबी होती है, कोई मामलात संगीन लेवल तक जाते हैं, इंतहाई संगीन लेवल तक। कोई एटमी जंग का खतरा पड़ता है, कोई एटम बम गिरा दिया जाता है खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर, या कोई मसला बनता है, तो फिर 6,000 तक भी जा सकता है। तो लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि आप तो कह रहे थे 6,000 तक जाएगा। जंग में ये नहीं, जंग में मैंने तो हफ्ते को जंग शुरू हुई, इतवार को मैंने सेलिंग्स करवा दी कि भाई बेचें। तो जिन्होंने बेचा फ़ायदा उठा लिया। जो थोड़े ज़्यादा सियाने बनते हैं कि नहीं नहीं ये कल तो और भी ऊपर जाएगा, तो ज़्यादा सियाना बंदा ही हमेशा मारा जाता है। तो हफ्ते को जंग शुरू हुई, इतवार को सेलिंग हो गई।
ہاں جی کر دیں، جس نے کر دی 5.55-60 پہ، کچھ لوگوں نے خریداریاں شروع کر دی 5.40-45 پہ کہ یہ اب 6 لاکھ پہ جانے والا ہے، فوراً چلا جائے گا. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. ابھی مارکیٹ چل رہی ہے نیوز بیسڈ، کوئی خبر آتی ہے مارکیٹ پمپ کر جاتی ہے، کوئی ایک خبر آتی ہے، ٹرمپ کبھی کوئی بیان دیتا ہے مارکیٹ اوپر آ جاتی ہے، اس نے کہا 10 دن کوئی حملہ نہیں کریں گے، مارکیٹ 4100 سے موو کرتے پھر 4700 تک آ گئی. فوجیں نکال رہے ہیں، بس ہمارا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئل کی پرائسز پھر 100 سے نیچے آئی، 96 97 پہ آئی، سونا 4600 پہ چلا گیا، 4700 کو بھی اس نے ٹچ کیا، 47 25 30 تک چلا گیا. اب وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے جن سے پینک سیلنگز کروائی گئی ہیں. تو ایسی وولٹائل سچویشن میں ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی پینک ہو کر سیلنگ کی طرف نہ جائیں. اس سچویشن بننے سے پہلے کوئی پریڈکشن ہو جاتی ہے نا کہ بھائی یہ کام ہونے جا رہا ہے، پھر ہم نے سیل آؤٹ کر دیا، نیچے سے خریداری کا موقع مل جاتا ہے. لیکن جب وولٹائل مارکیٹ ہو، وولٹائل کا مطلب $200 کب اوپر چلی جائے، $200 کب چند گھنٹوں میں نیچے آ جائے، مارکیٹ سچویشن بیس چل رہی ہو، نیوز بیس چل رہی ہو، تو پھر سمجھ نہیں آتی، پھر سیلنگ نہ کریں. پھر اگر مارکیٹ ڈاؤن گئی ہے تو اور پیسہ پڑا ہوا ہے اور خریداری کریں. ٹھیک ہے، ایک آپ کی ایوریج بہتر ہوگی. پھر آپ نے نیچے سے اگر بائنگ کی، جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے 7 8 10 دن پہلے، جس نے 470 پہ لیا آج 5 لاکھ پہ بیچ دے، 30,000 روپے تولا اس نے بچا لیا. جس نے چاندی 8800 89 9000 پہ لی، کل کی ڈیٹ میں چاندی 95 9600 9400، یہ ڈفرنٹ ایریاز کے ڈفرنٹ ریٹس ہیں، تو 400-500 روپے پر تولا یہ تھوڑا سا مارجن نہیں ہوتا. تو آگے کے کیا حالات ہیں؟ اب اگر جنگ یہاں پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملات، امریکہ ویسے بھی بیک فٹ پہ جانا چاہ رہا ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ بس اب بیک فٹ پہ جانا چاہ رہا ہے، امریکہ جاتا ہے بیک فٹ پہ. تو کیا اس تھوڑے سے ٹائم میں جو 35-36 دن گزر چکے ہیں، امریکہ کے اخراجات نہیں ہوئے؟ ان کی اکانومی آلریڈی تباہ حال ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اکانومی بالکل برباد ہوئی ہے پہلے سے. اس جنگ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی تو ان کی اکانومی کے اوپر کوئی پریشر ڈالیں گے. جب یہ ختم ہوگی، ڈیٹاز ہمارے سامنے آنا شروع ہوں گے، ڈالر ڈی ویلیو ہونا ہے، آئل کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ڈالر سٹیبل ہوا ہے، تھوڑا سٹرانگ ہوا ہے، 100 انڈیکس تک چلا گیا. آئل کی پرائسز کم ہوں گی تو ڈالر بھی ڈاؤن سائڈ موو کرے گا. جب ڈالر ڈاؤن سائڈ موو کرتا ہے، سونا چاندی کی طرف جائیں گے، سونا پمپ کرے گا نا. اور یہ بات میری لکھ لیں، 2026 کے سیکنڈ تھرڈ کوارٹر کے اندر یہ سونا آپ کو $5,800 $6,000 تک لازمی ملے گا. چاندی آپ کو $100 پلس میں 110 تک 120 تک لازمی ملے گی، دوبارہ ملے گی. تو بار بار میں ایک ہی بات کرتا ہوں، جو کریکشن آ رہی ہے جتنا فالتو پیسہ اٹھا کر رکھتے جائیں. ٹھیک ہے، کچھ بندوں کو فوری اس پہ خریداری کے اوپر فوری ری ایکشن مل جاتا ہے، فوری پروفٹ مل جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو خریداری اب جس نے 5 10 15 20 پہ بھی کی ہوئی ہے وہ بھی سیف ہے، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. لیکن لالچ میں آ کر جنگ کے دوران 5 40 45 پہ اگر خریداری کی ہے، لالچ میں آ کر انٹرنیشنل نیوز کو نہیں دیکھا، تو اسے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے، ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں وہ بندہ کہے کہ 5 لاکھ پہ بیچ کر نیچے سے خریداری کر لوں، پھر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ 5 لاکھ پہ بیچے کا ڈبل پریشان ہوگا. 5-10 ریٹ ہو گیا، میں نے کتنی بے وقوفی کی ہے، پہلے نقصان اٹھایا پھر اور مہنگا ہو گیا. بے شک پھر 480 بھی ریٹ چلا جائے، وہ بندہ پھر بھی بائنگ نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بائنگ کیوں نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے نہیں کرے گا، وہ پھر اور چکر میں ہوگا کہ 450 آنے دیں پھر میں لوں گا. تو ایسے بندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو سونے چاندی میں سمپل سی بات ہے بھائی، اپنا پیسہ ہے، تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن ہوا ہے، کتنی بات ہوگی، 10 دنوں کی، مہینے کی. اب جس نے 5 لاکھ پہ لیا ہے، ڈاؤن ہو کر 470 تھوڑے سے ٹائم کے لیے ریٹ آیا تھا، عید کے چوتھے دن تھوڑے سے ٹائم کے لیے لوگوں نے بائنگ 480 82 85 تک کی ہوگی. لیکن 470 پہ بھی لوگوں نے کی ہے، 472 پہ بھی کی ہے. جو سیانے بندے ہیں، جو اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ڈاؤن جائے، ہم نیچے سے ڈرنے کی بجائے اور خریداری کر لیں، تو انہیں تو چند دنوں کے اندر مارجن مل گیا. تو ڈرا نہ کریں، خریداری کا وقت ہوتا ہے آج، ابھی اسی وقت. سونا چاندی لینے ابھی لے لیں، اسی وقت لے لیں.
وقت کو ضائع نہ کریں، اور ٹائم تو دینا پڑتا ہے یار، یہ کچھ جوا تو ہے نہیں کہ آپ صبح لیں گے شام کو ریٹ، وقت دینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، کہیں پر آپ بزنس کر رہے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ صبح پیسہ لگاتے ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر، شام کو آپ کو ریٹرن ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر اگر ایسا ریٹرن لینا ہے تو کوئی چاول چھولے کی ریڈی لگا لیں، صبح 2000 انویسٹ کریں، شام کو سارا بک جائے تو 3000 کی سیل ہو جائے، 1000 روپے پروفٹ بنا لیں۔ یہ بچکانہ کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری کالز اور میسیجز آتے ہیں، بڑے بچکانہ قسم کے بیہیویئر ہوتے ہیں ان کے کہ یار یہ ہم بالکل فنا ہو گئے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو میں نے کبھی کام کرنے کا نہیں کہا، لیکن ہفتہ 10 دن پہلے میں نے کہا، ویڈیو میں بھی کہا، آپ کہتے ہیں کہ گروپ کے اندر، آپ کہتے ہیں گروپ میں نہیں، ویڈیوز میں بھی سگنل دیا تھا کہ ابھی شارٹ ٹرم والے لینا چاہتے ہیں تو بے شک لے لیں، انہیں مارجن مل جائے گا۔ یہ کبھی کبھی شارٹ ٹرم کے سگنل دیتا ہوں، اور وہ گروپ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی گروپ جوائن نہ کریں، میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ ویڈیوز دیکھتے رہیں، پھر سیریز میں دیکھیں۔ اب میری مہینہ پہلے کی ویڈیو اٹھا کر آپ آج کوئی ڈیسیژن لے لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کتنے دن پہلے کی، آج کی ہے، کب کی ویڈیو ہے۔ تو ویڈیوز ترتیب سے، لیٹسٹ ویڈیو، پرانی ویڈیوز میری جو سامنے ہیں بے شک نہ دیکھیں، میں آپ کو انسسٹ نہیں کر رہا۔ اگر مجھے فالو کر رہے ہیں نا تو پھر میری ویڈیوز ایک سیکوینس سے دیکھنی پڑیں گی۔ تو بس پینک نہ ہو، کبھی بھی پینک سیلنگ نہ کریں۔ کوئی بہت بڑا ایونٹ اگر آ رہا ہو نا جس کا ایڈوانس میں پتا ہو، پھر بندہ سیلنگ کروا دیتا ہے، لیکن اس طرح کے جو جنگی حالات بنتے ہیں، اس کا ایڈوانس میں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ بس جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں آگے امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے۔ اب مذاکرات بھی چل رہے ہیں، رشیا بھی انوالو ہے، چائنا بھی انوالو ہے، کیونکہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو پورا خطہ ڈسٹرب ہوگا، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ایسا کوئی ماحول بنے۔ تو انشاءاللہ بھی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ امریکہ بیک فٹ پہ جانا چاہتا ہے۔ امریکہ اگر بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، اسرائیل اتنے ہیوی لیول پہ سٹرائکس نہیں کر سکتا جب تک اس کے بیک اپ پہ امریکہ نہ ہو، اور امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پر ان کی جو دال ہے وہ آسانی سے گلنے والی نہیں ہے، اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ حالات سیٹ ہو جائیں گے۔ حالات سیٹ ہوتے گئے، سونا جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں نا، اس نے $6000 پہ جانا ہے، یہ جائے گا انشاءاللہ، لازمی جائے گا، کیونکہ میرا ورک آؤٹ مکمل ہوتا ہے۔ اور صرف یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت بڑے بڑے اینالسٹ ہیں، ان کو بھی اگر آپ سنیں گے نا تو یہ پریڈکشنز آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔